تلاوت کرنے سے پہلے جو تجوید کے حوالے سے تھوڑا سا وہ ہم پہلے کر لیں. آج کل جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ایسی غلطی ہوتی ہے کہ جو گناہ کا موجب ہوتی ہے, یعنی اس کو پڑھنے سے وہ جب ہم کرتے ہیں تو اس سے گناہ ہوتا ہے. جیسے کہ بتایا تھا کہ اگر کسی لفظ کو ہم کسی دوسرے لفظ سے چینج کر دیں تو بھی وہ بڑی غلطی شمار ہوتی ہے, یا ہم کسی لفظ کو کم کر دیں تو بھی بڑی غلطی شمار ہوتی ہے, یا جیسے کھڑی زبر ہوتی ہے یا مد ہے, جس حروف مدہ جنہوں نے پڑھے ہوئے ان کو پتا ہوگا, حروف مدہ جیسے ان کو ہم لمبا کرتے ہیں تو اگر ہم ان کو کم کرتے ہیں یعنی لمبا نہیں کرتے, کھڑی زبر ہے اس کو ہم لمبا نہیں کرتے. اسی طرح یہ ساری چیزیں میں نے کل عرض کی تھی. آج ہم اس سے تھوڑا سا آگے چلیں گے. ہمارے دانت ہیں, ٹوٹل دانت ہمارے 32 ہیں, تو ان کے نام انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے, کیونکہ آگے چل کے جب روز بیان ہوں گے تو ان میں سے کوئی اشارہ دیتے ہیں کہ زبان کا کون سا حصہ, پھر انشاءاللہ کل ہم زبان کے حصے پڑھیں گے, ان کے بھی نام ہیں, تو اسے بھی بتاتے ہیں کہ زبان کا کون سا حصہ کون سے دانت کو لگے, وہ دانت کا نام بتاتے ہیں. تو اگر یہ چیزیں انشاءاللہ تھوڑا سا ذہن میں ہوں گی تو اگر کبھی بھی ہم کوئی بک پڑھ لیں گے تجوید کی تو ہمارے لیے وہ اس میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. تو جو ہمارے دانت ہیں ان میں سے 12 دانت ہیں اور 20 داڑھیں ہیں, ٹوٹل 32 ہیں. 32 میں سے دانت کتنے ہیں؟ 12, اور داڑھیں کتنی ہیں؟ 20. تو سب سے پہلے جو سامنے والے 2 دانت ہیں, جو 2 دانت سامنے والے ہیں بڑے, اور اسی طرح ان کے نیچے 2 دانت, ان کو کہتے ہیں ثنایا. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا. ٹھیک ہے, جو اوپر والے ہیں ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں, اور جو نیچے والے ان کو ثنایا سفلا کہتے ہیں. لیکن اگر آپ ثنایا یہ بھی یاد رکھیں تو اتنا بھی کافی ہوگا انشاءاللہ. تو جو سامنے والے 2 دانت ہیں بڑے, اور اسی طرح ان کے نیچے 2 دانت, ان کو کہتے ہیں ثنایا. اس کے بعد پھر ایک دانت ادھر سے, ایک دانت ادھر سے اوپر والی سائڈ, اسی طرح ایک دانت نیچے اس سائڈ سے ان کے ساتھ ثنایا کے ساتھ ساتھ, ایک دانت رائٹ سائڈ, ایک دانت لیفٹ سائڈ, اسی طرح ان کے نیچے رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ. یہ 4 دانت, ان کو کیا کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ان کو کہتے ہیں رباعیات. ان کو کہتے ہیں رباعیات. پہلے 4 دانت سامنے والے, 2 اوپر والے اور 2 نیچے والے, ان کو ثنایا کہتے ہیں. ان کے ساتھ ایک دانت رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ, ان کو کہتے ہیں رباعیات. ٹھیک ہے, یہ کتنے ہو گئے؟ 4 اور 4 8. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ایک نوکدار دانت ہے, ہمارا نوکدار دانت ہے, وہ بھی اسی طرح 4 دانت ہیں, 2 اوپر اور 2 نیچے, لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ. تو یہ جو 4 دانت ہیں ان کو کہتے ہیں انیاب. ان کو کیا کہتے ہیں؟ انیاب. جی ہاں جی, ہاں جی, عین بھی ہے رباعیات. رے بے الف عین یا الف, بعض تابی پڑھتے ہیں, بعض سے رباعیات. تو یہ 12 ہمارے دانت ہو گئے. ٹھیک ہے, سب کو سمجھ میں آ گئی؟ پہلے جو 2 دانت سامنے والے ہیں بڑے, اور اس طرح ان کے نیچے 2 دانت, یہ 4 ہو گئے, ان کو کہتے ہیں ثنایا. ان کے ساتھ ایک دانت اوپر سے اور ایک دانت نیچے سے, ان کو کہتے ہیں رباعیات. اور پھر جو نوکدار دانت ہے, اس اوپر بھی اور نیچے بھی, رائٹ سائڈ بھی اور لیفٹ سائڈ بھی, ان کو کیا کہتے ہیں؟ انیاب. ان کو کیا کہتے ہیں؟ انیاب. تو یہ ہمارے ہو گئے, نام ہو گئے, یہ 12 دانت ہیں, ان کا ذہن میں رکھیں. باقی ہے داڑھی. باقی کیا ہے؟ داڑھی. اسی طرح ان کے بعد ایک ایک داڑھ. انیاب جو نوکدار دانت ہے, اس کے بعد ایک داڑھ اوپر سے رائٹ سائڈ اور اس طرح اوپر سے لیفٹ سائڈ, پھر ایک داڑھ نیچے سے رائٹ سائڈ اور پھر لیفٹ سائڈ.
ये 4 दाढ़ें हो गई, इनको कहते हैं ज़वाहिक। इनको क्या कहते हैं? ज़ाहिक भी कहते हैं और ज़वाहिक भी कहते हैं। इस दाढ़ को ज़ाहिक, ज़वाहिक, ज़ौद से, ज़ौद, सौद के बाद जो ज़ौद, ठीक है, ज़वाहिक। तो काफ, आखिर में काफ है, ज़वाहिक जी। सनाया, रुबाइया, अनियाब, उसके बाद ये दांत हो गए, और जो सबसे पहली दाढ़ है उसका नाम क्या है? ज़वाहिक। क्या नाम है? ज़वाहिक, ठीक है। ये भी 4 दाढ़ें हैं, जैसे 4 स्टेप वो दांतों के बने, इस तरह ये भी 4 दाढ़ें हैं। उसके बाद दांत हमारे कितने थे? 12। दांत कितने थे? 12। तो 12 दांत और ये 4 दाढ़ें कितनी हो गई? ठीक है, कोई बता सकते हैं? आप में से कोई बता सकते हैं? ये दांतों के नाम कोई बता सकते हैं? हाँ जी, चलिए मैं एक दफा फिर रिवाइज कर लेता हूँ ताकि आप इसको याद कर लें। इंशाल्लाह कल हम पूछेंगे कि किसको याद है, ठीक है। पहले जो 4 दांत, 2 ऊपर और 2 नीचे, जो बड़े बड़े दांत हैं, इनको क्या कहते हैं? सनाया, ठीक है। उसके बाद एक दांत इधर से और एक इधर से, नीचे भी इसी तरह, इसी तरतीब से, उनको क्या कहते हैं? रुबाइयात। क्या कहते हैं? रुबाइयात, ठीक है। उसके बाद जो नोकदार दांत हैं, नोकदार दांत, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? अनियाब। और फिर ये 12 दांत हो गए, उसके बाद दाढ़ें शुरू हो गई। जो सबसे पहली दाढ़ है वो भी 4 है, यानी एक इधर से वो नोकदार दांत के साथ, एक इधर से एक इधर से ऊपर, इस तरह नीचे भी। तो इनको क्या कहते हैं? ज़वाहिक। पूरा कर लें आगे, ये दांतों के नाम पूरा कर लें, ठीक है। इसी तरह फिर ये तो था एक एक दांत का बताया। अब जो दाढ़ें बाकी कितनी बची? 18। कितनी बची? 18 बची ना। 20 दाढ़ें, 4 निकल गई, बाकी कितनी बची? 20 दाढ़ें हैं, 4 निकल गई, बाकी कितनी बची? 16। 16 की 18? 16 बची, ठीक है। तो उनमें से 3 दाढ़ इस साइड से, ऊपर वाली साइड से 3 दाढ़, और 3 दाढ़ लेफ्ट साइड से, 3 राइट साइड से, 3 लेफ्ट साइड से ऊपर। ये कितनी हो गई? 6। इसी तरह 3 नीचे वाले हिस्से से, राइट साइड से, और 3 लेफ्ट साइड से, ये 6, यानी 6 ऊपर से और 6 नीचे से, ये 12। ये 12 दाढ़ें, इनको कहते हैं तवाहिन। इनको क्या कहते हैं? तवाहिन। आखिर में नून है, तवाहिन जी। तो 12 ये हो गई दाढ़ें, और 4 ज़वाहिक की, कितनी हो गई? 16, ठीक है। अब बाकी कितनी बची? 4। जो सबसे आखिर में है, एक एक दाढ़, एक इधर से एक इधर से, राइट साइड लेफ्ट साइड, और इस तरह नीचे वाली हिस्सा जो एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से, इनको कहते हैं नवाजिज। इनको क्या कहते हैं? नवाजिज। तो इंशाल्लाह हमने ये नाम ज़हन में रखने हैं ताकि आगे हमारे लिए आसानी होगी। एक दफ़ा मैं फिर नाम जो है वो दोहरा देता हूँ। सबसे पहले सनाया, सबके ज़हन में आ गया कि सनाया कौन से दांत हैं? सनाया, ठीक है। और उसके बाद रुबाइयात, ज़हन में आ गया रुबाइयात कौन से दांत हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अनियाब, ज़हन में आ गया अनियाब कौन से दांत हैं, यानी नोकदार। इनके बाद फिर दाढ़ें शुरू हो जाती है। सबसे पहली दाढ़ जो है उसको कहते हैं ज़वाहिक, और ये कितनी है? 4। उसके बाद तवाहिन, उसके बाद तवाहिन, ये कितनी दाढ़ें हैं? 12। 3 इस साइड से ऊपर और 3 इस साइड से ऊपर, इस तरह नीचे, 3 राइट साइड और 3 लेफ्ट साइड, ठीक है। और उसके बाद नवाजिज, ये कितनी दाढ़ें हैं? 4। ये सबके ज़हन में आ गया। इंशाअल्लाह कल हम इससे आगे चलेंगे। अब हम शुरू करते हैं तिलावत। पेज नंबर 7, सूरह बकरा, पेज नंबर 7, आयत नंबर है 30। बाबा से बुलंद सलावत।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا
تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم
فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول
بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أنعم الله عنهم بالعزة وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أعدائك أجمعين والمؤمنين يوم فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم والفرقان الحكيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة سورة محمد وعلى محمد اس پہلے تو آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے یہ نکالا اور ہماری گزارش کو تشریف لائے. ہر والد یا والدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی اچھی پرورش کرے, ان کو اچھی تعلیمات دے تاکہ کل کو وہ معاشرے کا ایک اچھا انسان بن کے سامنے آئے. آج بالکل ضرورت نہیں ہے, بالکل میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں پتہ کیوں نہیں آتے, مدرسے میں بچے اس لیے نہیں آتے کہ ہم نے جو مولوی بننا ہے, ٹھیک ہے, قرآن اس لیے نہیں پڑھتا ہم نے مولوی بننا ہے. مولوی ایک قسم کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک برا لفظ بن کے رہ گیا معاشرے میں, جبکہ آج بالکل ضرورت نہیں ہے اس چیز کی کہ ہاں جی کوئی آئے آپ کے ابا ماما ہی پہنے, بلکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہر ذی شعور آئے اور کم از کم اتنا علم دین حاصل کرے کہ وہ ایک اچھا شیعہ بن جائے. آج ضرورت ہے ایک اچھا شیعہ بننے کی, اس کو پتہ ہو کہ ہم کس کا کلمہ پڑھتے ہیں, کس لیے کلمہ پڑھتے ہیں, وہ کون ہے جس پہ ہم یقین رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, اللہ ہے تو وہ کون ہے, رسول ہے تو وہ کون ہے, آئمہ ہے تو وہ کون ہے. پھر پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو شریعت آئی ہے اور اللہ نے اس مبارک کتاب کے اندر ایک دستور دیا ہے, یہ کیا دستور ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کل رات میں ہمارا یاد سے قرآن کریم کتاب مبین, کوئی ایسا تاری یا خوش چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. لیکن ہمیں تو ہر چیز نہیں ملتی ہے قرآن میں. ہمیں نماز کا حکم تو ملتا ہے لیکن نماز تو ہمیں نہیں پتا کیسے پڑھنی ہے. بتائے گا ایسے حالات, ایسے مسائل جن کا پہلے تذکرہ نہیں تھا رسول خدا میں, وہاں تک اتنی لوگوں کی سوچ نہیں گئی تھی, ترقی معاشرے میں نہیں کی تھی, تو کیسے پتا رسول خدا ایک وقت کے لیے آئے چلے گئے, یا ان سے پہلے جتنے انبیاء آئے ایک وقت میں انہوں نے تبلیغ کی, اپنے اپنی ذمہ داریاں انہوں نے لوگوں تک پہنچائیں, جو ان کا کام تھا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پہنچائیں, مقصد ہو گئے. اسی طرح رسول خدا, تو رسول خدا کے بعد کیا ہے سلسلہ ختم ہو گیا, کیا کوئی ایسی رسول خدا نے کوئی اپنا جانشین نہیں چھوڑا, کیا وہ ساری تعلیمات ہم تک پہنچا کے چلے گئے. یہ تو کہہ دیا کہ رسول خدا کے بعد کوئی رسول نہیں ہے, کوئی نبی نہیں ہے, لیکن رسول خدا نے اپنے جانشین چھوڑے ہیں, اپنی زندگی میں ان کے اسماء ہم تک پہنچا دیے, اور آج ان کا جو وارث جو ہے پردہ قائم موجود ہے. ٹھیک ہے, تو
تو ہمیں کیسے پتا کہ وہ امام کون ہے؟ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بتائیں کہ بھائی یہ رسول اس کو کہتے ہیں، امام اس کو کہتے ہیں، پیغمبر اس کو کہتے ہیں، اولو العزم ان میں سے کون ہے، اولو العزم کس کو کہتے ہیں، پھر نبی کا مقام کیا ہے، رسول کا مقام کیا ہے، اولو العزم کا مقام کیا ہے، امام کا مقام کیا ہے. یہ چیزیں ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنے بچوں کو بتائیں. ہماری ذمہ داری ہے ان کو نماز سکھائیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی اولاد کو نماز کی تعلیم دو. جب 8 سال کے ہو جائیں تو اب اگر آپ کو ان کو مارنا بھی پڑے تو مار کے نماز پڑھو. اتنی تاکید ہے. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے خلق کیا ہے؟ اللہ لیعبدون، صرف اس لیے کہ آپ اس کی عبادت کریں. ٹھیک ہے؟ تو عبادت میں سب سے زیادہ جس کی اہمیت ہے وہ نماز کی. اگر نماز قبول، سارے اعمال آپ کے کام لے لو. اگر نماز قبول نہیں، میں برملا کہا کرتا ہوں کہ نماز کو معمولی نہ جانیے. اگر یہ معمولی ہوتی تو روزے عاشور کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام اول وقت میں نماز کبھی نہ ادا کرتے. انہوں نے ان کا مقصد دیکھے نا، انہوں نے بچایا کیسے. کتنا عظیم مقصد ہے امام کا کہ بھائی جنگ چل رہی ہے، اپنے اصحاب کو میں نے کھڑا کر دیا ہے، کھڑا کر کے وہ اپنے سینوں پہ لے رہے ہیں کہ یہاں نماز تمام ہوتی ہے، یہاں اصحاب جو ہے وہ گر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اور فخر محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا. کہ نماز پڑھنا ہوتا ہے، قائم کرنا ہوتا ہے، لیکن بچا گئے ہیں آپ نماز کو. جب تک یہ نماز ہے یہ آپ ہی کی وجہ سے ہے. تو بالکل آپ نے نماز کو بالکل جو ہے وہ رسول خدا فرماتے ہیں، اور آئمہ علیہ السلام سے بھی بار بار ہم نے یہ تاکید کی کہ جس نے نماز کو ادنا جانا وہ ہم میں سے نہیں. نماز ہے نا، نماز کا وقت جی پڑھ لیتے ہیں جی ابھی تو، جی پڑھ لیتے ہیں جی ابھی تو، پڑھ لیتے ہیں جی پڑھ لیتے ہیں. اس کی اہمیت نہیں دوسرے کام کی. تو جس نے اس سے کسی چیز کو مقدم کیا روایات میں ملتا ہے کہ ہم میں سے نہیں. جب ہم میں سے نہیں ہے تو ہم پھر وہ اپنے عقیدہ کیا، ہم شیعہ نہیں. بچے سنتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. تو نماز جو ہے، نماز بہت ضروری ہے. نماز پڑھنی ہے، اور بہترین نماز جو ہے، سب سے زیادہ ثواب نماز پڑھنے کا مسجد کے اندر ہے. ٹھیک ہے. ایک نماز جیسی اذان ہو تب پڑھنی ہے، اور ایک تب پڑھنی ہے مسجد میں آ کے. ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے. ہمارا یہ سلسلہ اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ کچھ فرائض ہم پہ ہیں، ان کو ادا کریں. کچھ والدین کی ذمہ داری ہے، وہ گھر میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں ادا کر پاتے. تب ہم کوشش کریں کہ ہم وہ کیا کہتے ہیں سب بچھا دیں اپنی طرف سے. ہم جو ہے اپنا واجب ادا کرتے ہیں، باقی تو چھوڑ دیتے ہیں. بہت سے لوگوں کو ہم نے پیغام بھیجا ہے کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، اور کل سے ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ آپ سب مہربانی فرمائیں گے، اپنا اپنا حصہ بھی ڈالیں گے. اپنے عزیز و مبارک چھوٹے بچے بڑے جو بھی آنا چاہے خوش آمدید، ہم ان کو خوش آمدید.